السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سمپل کانسیپچل لرننگ بائی امبرین عامر. اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر کا والیوم 2 سٹارٹ کیا تھا، جس کا چیپٹر 2 ہم پڑھ رہے ہیں جو کہ گارڈین اینڈ وارڈ سے ریلیٹڈ ہے. ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر آپ کو ریمائنڈ کرواؤں گی کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ سمپل کانسیپٹس کو جو ہے وہ ہم سمپل طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں. سیکنڈلی چینل کو لائک کیجیے اور میکسیمم شیئر کیجیے کیونکہ نالج کو اسپریڈ کرنا تو ویسے بھی جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے. اور اگر آپ کی کوئی بھی فیڈ بیک ہو یا آپ کچھ بھی اور پڑھنا چاہتے ہوں تو پھر آپ جو ہے وہ کمنٹ کر سکتے ہیں. تو اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. آج اس چیپٹر 2 کا ہم نے پارٹ 2 پڑھنا ہے اور پارٹ 2 جو ہے وہ کچھ گائیڈ لائنز ہیں اپوائنٹمنٹ آف گارڈین سے ریلیٹڈ. تو آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں پارٹ 3 جو کہ رول سے ڈیل کرتا ہے، رولز ریگارڈنگ اپوائنٹمنٹ آف گارڈین. اس کا رول 1 جو ہے، آج میں نے تھوڑا سا ان کے کلرز چینج کیے ہیں اس وجہ سے کہ تاکہ تھوڑا سا ویزیبل زیادہ اچھے طریقے سے ہو سکیں. تو اس میں جو پہلا رول ہے وہ ہے اپلیکیشن فار اپوائنٹمنٹ آف گارڈین شیل بی ان فارم اے. تو ان رولز میں ایک فارم دیا گیا ہے. جب آپ رولز کی ہارڈ کاپی دیکھیں گے تو آپ کو وہ فارم نظر آئے گا. اس میں مختلف کالمز ہیں جن میں مختلف قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ڈیٹیلز دی گئی ہیں. تو جو بھی اپلیکیشن اپوائنٹمنٹ آف گارڈین کی جو ہے وہ سبمٹ کی جائے گی، اٹ مسٹ بی پراپرلی فلڈ اپ ان دی فارم اے. اب ہم دوسرے رول کی بات کرتے ہیں. نوٹس ریکوائرڈ بائی سیکشن 11 شیل بی ان فارم بی. اب کوئی بھی اپلیکیشن ریسیو ہونے کے بعد جو گارڈین جج ہے وہ نوٹس کرے گا تو اس نوٹس کی بھی ایک جو ہے وہ پرسکرائبڈ فارم بتائی گئی ہے. انہی رولز کے اندر آپ ہارڈ کاپی میں دیکھیں گے تو آپ کو وہ نظر آ جائے گی. تو وہ اس شکل میں جو ہے وہ نوٹس دوسری پارٹی کو جائے گا. ان دونوں رولز پہ میں زیادہ ٹائم اس لیے نہیں لگا رہی ہوں بیکاز یہ سمپلی انفارمیٹیو ہیں اور ایک فارمز کے بارے میں ہے. تو وہ فارمز آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. تیسرے رول کی طرف آتے ہیں. تیسرا رول جو ہے that is form and time for filing statement of property and debts. تو جب بھی کسی گارڈین وارڈ کے گارڈین کی اپلیکیشن آئے گی تو ڈیفینیٹلی جو وارڈ کی پراپرٹی ہے، یعنی اگر گارڈین پراپرٹی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ ہونے کے لیے اپلیکیشن آئی ہے تو اس کی جو بھی پراپرٹی ہے اس کی پراپرٹی کی ڈیٹیلز جو ہے وہ بتانی ضروری ہیں. اور ان ڈیٹیلز سے مراد ہے اس کے ایسٹس اور اس کی جو بھی لائبلٹیز ہیں دونوں کی ڈیٹیلز بتائی جائیں گی. اینڈ اگین انہی رولز کے اندر جو ہے وہ اسی چیپٹر کے اینڈ پر جو ہے وہ فارم بتایا گیا ہے، دکھایا گیا ہے جس کے مطابق جو ہے وہ ڈیٹیل سبمٹ ہونی چاہیے. رول 4 کی طرف آتے ہیں. گارڈین سرٹیفکیٹ میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا. گارڈین سرٹیفکیٹ وہ سرٹیفکیٹ ہے جو کسی بھی گارڈین شپ کی پٹیشن کے بعد سکسیسفلی اگر جو ہے وہ انٹائٹلمنٹ پائی جاتی ہے تو اس کو جو ہے وہ گارڈین سرٹیفکیٹ ایشو کیا جاتا ہے. اب گارڈین سرٹیفکیٹ جو ہے اس کے اوپر کیا کیا مینشن ہونا ضروری ہے. So when a guardian is appointed under the act, he should be furnished with a certificate of guardianship in form F. So ایک اور فارم ہے جس کے اندر وہ ساری ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں اور اس فارم F کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ پروویژنز جو گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ کی ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں 26, 27, 28, 29, 32. سو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں باری باری ایک ایک پروویژن کو آپ گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ کے تحت جو ہے وہ دیکھیے گا. تو یہ ساری پروویژنز اس کے اوپر پراپرلی فلڈ اپ ہوں گی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ گارڈین جو اپوائنٹ ہونا ہے وہ کوئی لا گریجویٹ تو ہونا نہیں ہے کہ اس نے گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ پڑھا ہوگا. وہ ایک سمپل لے مین ہے جس کو قانون کا نہیں پتا. تو ان پروویژنز کو اس پر پرنٹ آؤٹ کرنے کا پرپز کیا ہے کہ اس کو اویئرنیس جو ہے وہ انشور کیا جا سکے کہ اس کو اویئرنیس ہو گئی ہے ان پروویژنز کی اور جب اویئرنیس ہوگی تو اس کے بعد ہی وہ ان کو کمپلائی کر سکے گا. 5th پوائنٹ کو دیکھتے ہیں. بانڈس ریکوائرڈ فار گارڈین دیئر فارمز اینڈ اماؤنٹ.
اب بانڈ سے مراد ہے یہاں پر شورٹی بانڈس. جب بھی گارڈین فار پراپرٹی اپوائنٹ ہوگا تو اس سے شورٹی بانڈ لیا جاتا ہے اور جنرلی اس شورٹی بانڈ کی اماؤنٹ برابر یا تھوڑی ایکسیڈ کرتی ہے اس پراپرٹی سے جس پراپرٹی کے لیے وہ گارڈین جو ہے وہ اپوائنٹ ہوا ہے. سو اس رول کے اندر جو بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اس کو ایک ٹائم لائن دی جائے گی کہ کتنے ٹائم لائن کے اندر اس نے وہ شورٹی بانڈ داخل کرنا ہے اور اس شورٹی بانڈ کی کتنی اماؤنٹ ہوگی وہ بھی جو ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا. پوائنٹ 6 کی بات کرتے ہیں. ٹائم ٹو بی فکسڈ فار فائلنگ بانڈس الاؤنسز آف گارڈین اینڈ ادر آرڈر. سو کورٹ جو ہے ان تمام میٹرز کو فائلنگ آف بانڈ جو شورٹی بانڈس ہیں ان کو داخل کرنے کو کیا ٹائم ہے, الاؤنسز آف گارڈین اگر کوئی گارڈین کو الاؤنسز دیے جانے ہیں اس سے ریلیٹڈ, اور اس کے علاوہ کوئی اور اگر جو ہے وہ کنڈیشن ہے جس کے بارے میں کوئی ٹائم لائن اسپیسیفائی کرنا ضروری ہے تو وہ بھی کورٹ جو ہے وہ اسپیسیفائی کرے گی. سو میٹرز میں کلیئرٹی ہونا ضروری ہے تاکہ گارڈین جو ہے وہ زیادہ پراپرلی اپنی جو ڈیوٹیز ہیں ان کو ڈسچارج کر سکے. 7 رول کی طرف آتے ہیں. انٹری آف اپلیکیشن ان رجسٹر نمبر 2 cases in which periodical accounts are to be put into be entered in register E. سو رجسٹرز مختلف رجسٹر جو ہے وہ سول کورٹ میں جو ہے وہ مینٹین کیے جاتے ہیں. تو یہاں پر ان رجسٹرز کا نمبر بتا دیا گیا ہے کہ اپلیکیشن کے جو بھی پرٹیکولرز ہیں ان کو کس رجسٹر میں انٹر کرنا ہے. اس کے علاوہ جو بھی پیریوڈیکل اکاؤنٹس ہیں یا ان کی انسپیکشن ہونی ہے تو ان کا ڈیٹیل جو ہے وہ کس رجسٹر میں مینشن ہونی ہے. اکاؤنٹ 8 رول 8 جو ہے, اب ہم جو رول ہے نا وہ تھوڑے سے مطلب فائنینشیل مینجمنٹ کی طرف جو آ رہے ہیں تو اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہے. اکاؤنٹ شوڈ بی اسکروٹنائز ونس ان اے ایئر ان کیس آف لارج انکم. سو جہاں پر جو ہے وہ اینول انکم جو ہے وہ کافی ایکسیڈ کر گئی ہے تو وہاں پر ونس ان اے ایئر ان اکاؤنٹس کو جو ہے وہ اسکروٹنائز کیا جائے گا. So rule number 8 is all about کہ جو ہے وہ گارڈین ہی از باؤنڈ کہ ونس ان ایئر جو ہے وہ سبمٹ کروائے گا کورٹ میں جتنی بھی انکم ہے جتنی بھی ایکسپینڈیچرز ہیں ان کا ایک جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ سبمٹ کروائے گا کورٹ کے اندر. یہ ساری چیزیں کس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ مانیٹر کیا جا سکے گارڈین کی ایکٹیویٹیز کو اور جو وارڈ ہے اس کے انٹرسٹ کو. Rule number 9 is that such cases to be treated as pending are minor to be produced before court. In such cases, when a guardian is required to submit yearly accounts to the court, the case should, until the ward concerned attains his majority, be treated as pending, and the ward should be produced before the court on the dates on which returns have to be furnished by the guardian. Such dates to be reckoned as dates of hearing and entered as such in the cause book of the court. So جو انسپیکشن کے لیے ڈیز رکھے جائیں گے تو وہ پراپرلی کاز بک میں اس کی انٹری ہوگی, جو پیشی لسٹ جسے ہم کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ اس کی پراپر انٹری ہوگی, اور جو ہے وہ اس دن مائنر کو یا وارڈ کو جو ہے وہ اس کو بھی پروڈیوس کرنا جو ہے وہ لازمی ہے. سو اگر وہ میجر نہیں ہوا یا اس نے ابھی ایج اٹین نہیں کی تو تب تک اس کا جو ہے وہ ہر ڈیٹ پر پیش ہونا ضروری ہے. Rule 10. Notice of application under section 28 and 29 to be given to the person affected by it. So آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک پرنسپل ہے نیچرل جسٹس کا کہ جب کبھی بھی کوئی ایڈورس آرڈر جو ہے وہ پاس ہونا ہو تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ وہ پارٹی جو ایڈورسلی اس سے افیکٹ ہو سکتی ہے اس کو نوٹس کیا جائے. تو کوئی بھی کورٹ جو ہے وہ کبھی بھی ایڈورس آرڈر جو ہے بغیر نوٹس جو ہے وہ کیے پاس نہیں کرتی ہے. 11th rule جو ہے that is annual inspection of wards by court.
In the absence of sufficient reason to the contrary, all male wards should be produced before the court once in a year. So हर साल में जो है वो एक दफा वार्ड को कोर्ट में जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा ताकि वार्ड का जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन हो सके, इंटेलेक्चुअल एग्जामिनेशन हो सके. इंटेलेक्चुअल एग्जामिनेशन कैसे हो सकता है कि उसे क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं, उसको कोर्ट जो है वो एग्जामिन कर सकती है उसकी मेंटल कंडीशन को, और उसके अलावा उसकी जो मॉरल कंडीशंस हैं जिससे पता चलेगा कि उसकी जो है वो किस तरीके से उसकी जो है वो ग्रूमिंग की जा रही है. तो ये सारी चीजें इंश्योर करना जो है वो कोर्ट की जिम्मेदारी है. ऑल्दो कोर्ट एक शख्स को गार्डियन ऑफ पर्सन अपॉइंट कर देती है, बट अल्टीमेटली कोर्ट जो है एक पेरेंटल कैपेसिटी में कुजाई पेरेंटल कैपेसिटी में जो है वो सुपरवाइज करती है उस गार्जियन को जो कि डिक्लेयर्ड गार्डियन है. रूल 12 पर आते हैं. रूल 12 इज रिलेटिंग टू द इंस्पेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स एंड अकाउंट्स फाइल्ड बाय गार्डियन. जितने भी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स हैं जो कि गार्डियन ने कोर्ट में फाइल किए हैं उनको जो है वो इंस्पेक्ट करना, उनकी लेजिटिमेसी को देखना, उनकी लीगैलिटी को देखना जो है वो भी कोर्ट का काम है, गार्डियन कोर्ट का काम है. आई एम सॉरी, आपको बैकग्राउंड में कुछ बच्चों की आवाजें आ रही हैं तो आपको मेरे साथ ये आवाजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी. तो वो कहते हैं कि घर जैसा माहौल तो आपको इंशाल्लाह लेक्चर सुनते हुए घर जैसा माहौल मिलेगा. रूल नंबर 13 इज रिगार्डिंग regarding opening of accounts in approved banks in the name of minors for current expenses. So जो भी current expenses हैं उनका रिकॉर्ड अकाउंट्स में रखा जाएगा, उस अमाउंट को अकाउंट्स में रखा जाएगा. बिकॉज अकाउंट में रखने का एक फायदा तो ये होता है कि आप इजीली बैंक स्टेटमेंट ले सकते हैं, और वो क्योंकि एक सिस्टम जनरेटेड चीज है तो उसके अंदर किसी किस्म की जो है वो टेम्परिंग नहीं हो सकती है. तो जो बैंक्स हैं वो भी अप्रूव्ड बैंक्स होने जरूरी हैं, तो प्राइवेट बैंक नहीं हो सकता. एंड सेकेंडली वो जो अकाउंट्स होंगे वो ऑन बिहाफ ऑफ माइनर जो है वो ओपन करवाए जाएंगे. 14 रूल इज रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी इन केसेस ऑफ एस्टेट मैनेज बाय गवर्नमेंट. जो वार्ड की मनी है वो उसको सिर्फ नजारत ब्रांच जो होती है कोर्ट की, जिसमें पैसे छोटे मोटी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवाई जाती है, तो वहां नहीं जमा करवाया जाएगा, बल्कि उसको प्रॉपरली एक स्केड्यूल बैंक के अंदर जो है वो रखा जाएगा ताकि वो अमाउंट जो है वो सिक्योर है. सो दो अमाउंट्स हो गई. एक वो अमाउंट है जो कि करंट एक्सपेंसेस को मीटअप करने के लिए है, वो भी एक करंट या जो है सेविंग अकाउंट में हो सकती है, और एक वो अमाउंट है जो इन्वेस्टमेंट के लिए है. रूल 15 the income of the estate required for current expenses of the management of the estate, the maintenance and the education of the ward should be deposited in the ट्रेजरी. सो जितनी भी जो इनकम है जो कि जरूरी है, जो भी करंट एक्सपेंसेस हैं, रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं माइनर के, उनको मीटअप करने के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए उसकी हर महीने जैसे फीस जा रही है और बाकी उसके जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं, तो वो एक एस्टिमेटेड अमाउंट जो है वो ट्रेजरी के अंदर डिपॉजिट करवाई जाएगी ताकि टाइम टू टाइम जो है उसको यूटिलाइज किया जा सके नीड बेस पे. रूल 16 इज रिगार्डिंग कि जहां पर माइनर जो है वो इस उम्र में है कि जहाँ पे उसे स्कूलिंग की या एजुकेशन की जरूरत है और उसको प्रॉपरली एजुकेट किया जाना जरूरी है, तो उसकी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉपरली जो है वो कोर्ट गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकती है, किस किस्म के इंस्टीट्यूट्स में उसको पढ़ाया जाएगा और किस तरह की वो एजुकेशन ले सकता है. तो ये ली जानी चाहिए. तो ये वाली सारी चीजें जो है ये भी कोर्ट डिटरमिन कर सकती है, कीपिंग इन व्यू जो भी वार्ड की फैमिली है उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज जो हैं वो क्या हैं. तो उन सब चीजों को देखते हुए जो है ये डिसाइड किया जाएगा. अब हम लास्ट प्रिंसिपल की तरफ आते हैं, दैट इज मैनेज ऑफ वार्ड्स स्टेट टू बी नोटेड इन एनुअल रिपोर्ट. सो जब भी इंस्पेक्शन हमने पढ़ा कि वंस इन ईयर इंस्पेक्शन होगी, तो डेफिनेटली जब इंस्पेक्शन होगी तो उसकी एक प्रॉपरली जो है वो रिपोर्ट बनेगी, उसके ऊपर प्रॉपरली जो है वो रिमार्क्स दिए जाएंगे. तो ये सब कुछ जो है वो किया जाएगा ताकि एक प्रॉपरली जो चेक है या मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो गार्डियन के ऊपर
رکھا جا سکے. سو بیسیکلی ہائیکٹ رولز اینڈ آرڈرز میں کوئی ایسا کنسپٹ تو ہے نہیں, ساری کی ساری انفارمیشن ہے, اور انفارمیشن جو ہے وہ اس کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو پوائنٹس کی شکل میں لے آئیں. تو یہ چیپٹر جو 2 ہے اس کو میں نے پوائنٹس کی شکل میں اس کو میں لے آئی, اور پہلی ویڈیو میں ہم نے اس کے جو ہے وہ تقریباً 10-12 پوائنٹس کو کور کیا تھا, اور آج جو سیکنڈ ویڈیو ہے اس میں ہم نے 17 پوائنٹ کو کور کیا ہے. سو جب آپ ان آلموسٹ 30-35 پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں گے تو اس میں سے 10-15 تو یاد رہ ہی جائیں گے, تو آپ کو ایک جنرل آئیڈیا جو ہے وہ ہو جائے گا. ویسے ان کے اندر کوئی ایسی ٹیکنیکل چیز نہیں تھی, بہت سمپل سی انفارمیشن ہے, کامن سینس بیسڈ انفارمیشن ہے, لیکن انفارمیشن جب ایک دفعہ انسان کی نالج میں آ جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کو یاد رکھنا کافی آسان ہو جاتا ہے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, ویڈیو اگر پسند آئے اس کو لائک کیجئے, اگر کوئی کوشچن ہو تو کمنٹ کیجئے, اور میکسیمم اس کو شیئر کیجئے تاکہ جن کو ابھی نہیں پتا ان کو بھی پتہ چل سکے اور وہ بھی اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکے. سو انشاءاللہ نیکسٹ جو ٹاپک ہے ہمارا چیپٹر 3, اس کے ساتھ جو ہے وہ جلدی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی جائے گی. تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے, اور جو ہے وہ زندگی میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ پرفیکشن سے زیادہ پروگریس ضروری ہوتی ہے. سو پرفیکشن کے چکروں میں نہ پڑا کریں. اب جب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا ہم کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کسی ایگزام کی پریپریشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک ٹاپک پر ہم اتنا زیادہ ٹائم لگا دیتے ہیں یا ایک سبجیکٹ پر ہم اتنا زیادہ ٹائم لگا دیتے ہیں صرف پرفیکشن کے چکر میں, اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے باقی ٹاپکس یا باقی سبجیکٹ جو ہے وہ نیگلیکٹ ہو جاتے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیے لائف میں پروگریس ضروری ہوتی ہے, پرفیکشن ضروری نہیں ہوتی ہے, بیکاز پرفیکشن آپ کسی بھی اسٹیج پر اپنے کام میں لا سکتے ہیں, لیکن پروگریس جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ٹائم باؤنڈ ہوتی ہے, اور اگر آپ نے وقت کے ساتھ وہ نہ کی تو اس کے بعد آپ کو زندگی اس چیز کا موقع نہیں دے گی. چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے, اور انشاءاللہ جلد آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ بات ہوگی.